کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر زبان پر رضا تھی، مولا علی کے دل پر غم تھا مگر لبوں پر صبر تھا، سیدہ فاطمہ کے دل میں درد تھا مگر دعا یہی تھی کہ میرا حسین کامیاب ہو جائے۔ اور کسی نے یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ کربلا نہ آئے، کیونکہ محبت والے آزمائش سے بھاگا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا پر سر جھکا دیتے ہیں۔ نبی طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام تھا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ پیارے آقا کا یہ لال ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے، یہاں ان کے کجاوے یعنی سیڈلز رکھے جائیں گے، یہاں آل محمد علیہ السلام کے جوان شہید ہوں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر تو بہت پہلے سے مشہور تھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر آپ کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی سنا دی گئی تھی۔ جی ہاں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، دیگر صحابہ کرام و اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی ہی میں جان گئے تھے، یعنی دودھ پینے کے زمانے میں ہی جان گئے تھے کہ پیارے آقا کا یہ لال ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور اس کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسین زمین طف میں شہید کیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام کربلا کی مٹی بھی ساتھ لائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ حسین کے مقتل کی خاک ہے۔ طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام تھا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اسی طرح کبھی بارش کے فرشتے کے ذریعے خبر دی گئی تو کبھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خاک کربلا دینے اور اس خاک کے خون ہو جانے کو شہادت امام حسین کی سائن نشانی قرار دینے کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی اور آپ نے بھی بارہا اس کا ذکر فرمایا، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر بچپن ہی سے خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تو خود اس مقام کو دیکھ کر آئے تھے جہاں امام پاک نے شہید ہونا تھا۔ آپ جب اس مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے۔ پھر آپ اس مقام پر گئے جہاں بعد میں شہداء کی قبریں بنی اور فرمایا یہاں ان شہداء کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں ان کے کجاوے یعنی سیڈلز رکھے جائیں گے، یہاں آل محمد علیہ السلام کے جوان شہید ہوں گے اور آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ یہاں غور کی بات یہ ہے ناظرین کہ نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے، مولا علی جانتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی، پورا اہل بیت جانتا تھا کہ حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، مگر کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض نہیں کرتا تھا۔ حسین کی خبر شہادت نے تو دل اور جگر پارا پارا کر دیا۔ آپ ذرا دعا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں کہ خدا عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ کسی نے یہ دعا نہ کی کہ یا اللہ کربلا نہ آئے، کیونکہ محبت والے آزمائش سے بھاگا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رضا پر سر جھکا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے مگر زبان پر رضا تھی، مولا علی کے دل پر غم تھا مگر لبوں پر صبر تھا، سیدہ فاطمہ کے دل میں درد تھا مگر دعا یہی تھی کہ میرا حسین کامیاب ہو جائے، اور حسین کامیاب ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیکھنے کو کیا ملا ناظرین؟ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔